تو مرید غوث پاک کا غوث پاک کے شامیانہ قدرت کے نیچے ہے اور ہمیشہ ان کی نگاہ بانی میں ہے، نگرانی سے کبھی باہر نہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ میرے مرید کسی دشمن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. سچے مرید بن جاؤ، یہ نہیں کہ بس زبانی مرید. زبانی جمع خرچی تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، یہاں تک کہ زبانی طور پر تو کلمہ بھی بہت سے لوگ پڑھتے ہیں اور دل میں عزادیل کی محبت بھری ہوئی ہے. ہاں، مگر غوث پاک کا سچا مرید ہوگا، عاشق زار ہوگا تو فرماتے ہیں کہ میں مغرب میں رہوں وہ مشرق میں، پردہ کھل جائے تو میں پردہ چھپا دوں، اس کو بے پردہ نہ ہونے دوں. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کسی دشمن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. انا القتال انا السجاد، میں بہت تیز تلوار چلاتا ہوں اور بے دریغ قتل کر دیتا ہوں. یہ شان ہے. ایک مرتبہ سرکار غوث پاک کے ایک مرید آئے، زار و قطار روتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا سرکار، آج میری جوان بچی چھت پر گئی اور وہاں سے اچانک غائب ہو گئی، پتہ ہی نہ چلا کہ کہاں گئی، اور میری چھت سے کسی کا گھر ملا بھی نہیں کہ یہ سوچا جائے کہ اس پر سے کود کے ادھر کسی گھر فرار ہو گئی ہو. ہرگز نہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا، فوراً طلب کیا جناتوں کے بادشاہ کو. جناتوں کا بادشاہ آیا، فرمایا میرے مرید کے ساتھ یہ حادثہ کیوں پیش آیا؟ میرے مرید کی لڑکی کو تمہاری قوم کا کوئی جنات اٹھا لے گیا ہے، وہ ابھی واپس آنی چاہیے. اب وہ بادشاہ کانپنے لگا، حضور گستاخی معاف، مجھے تھوڑی مہلت دیں، میں ابھی حاضر کر دیتا ہوں. اب وہ جنات پہنچا، ہر ملک کے جناتوں کو للکار کے بلایا کہ فلاں آدمی کی لڑکی اس کی چھت سے کون اغوا کر کے لے گیا، کون لایا؟ اب کوئی کچھ بول نہیں رہا، نہیں پتا. پوچھا گیا کوئی غیر حاضر تو نہیں ہے؟ ہاں، ایک غیر حاضر ہے، پکڑ کے لاؤ اس کو. پکڑ کے لایا گیا. اب اس سے پوچھا جنوں کے بادشاہ نے، تو نے فلاں آدمی کی لڑکی کو اغوا کیا؟ کہا ہاں سرکار، مجھے وہ بہت پسند آ گئی، میں اس کو لے آیا ہوں، میرے ساتھ اس کا نکاح کر دو. فرمایا اب اس جنوں کے بادشاہ نے کہا ابھی اس کو لا کر حاضر کر. کہا وہ میرے گھر میں بندھی ہے، جب تک وہ نکاح پر راضی نہ ہوگی میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. کہا ابھی لا، ورنہ میں تیرا ابھی یہیں سر قلم کرتا ہوں. اب کانپنے لگا وہ. فرمایا جنوں کے بادشاہ نے پکڑ کر اس کو لے جاؤ، جہاں اس نے باندھا ہے وہاں سے اس لڑکی کو فوراً حاضر کیا جائے اور اس کو بھی ہتھکڑیاں پہنا کر لاؤ. اب دونوں حاضر کیے گئے. فرمایا سب کے سامنے اس کو قتل کر دو. اس نے کیسے کی بڑی خیانت کی. سارے جنات، سارے انسان شیخ عبد القادر کی حکومت تلے ہیں اور ہم بادشاہ ہو کر ان کی غلامی کرتے ہیں. یہ ہماری غلامی کر کے اتنی بڑی جرأت کر سکتا ہے؟ اس کی سزا صرف قتل ہے، قتل کیا جائے. اور پھر جنوں کے بادشاہ نے فوراً اس بچی کو لیا، غوث پاک کی دربار میں حاضر ہوا، قدم چومے، کہا حضور گستاخی ہوئی، معاف کر دیا جائے مجھے، اور میں نے اس کو قتل کر دیا ہے. کہا ٹھیک ہے، مگر جنوں میں اعلان کر دو کہ میرے چاہنے والوں کے ساتھ چھیڑخانی نہ کریں، ورنہ حال بگاڑ دیا جائے گا. سمجھ لیں عبد القادر تلوار چلاتا ہے تو پھر اس کی تلوار کا نشانہ خطا نہیں ہوتا. عبد القادر جب غضب برسانے پر آتا ہے
تو وہ بجلی کونتی ہے جس کو کوئی بھی بجھا نہیں سکتا ہے. اب حضرت غوث پاک کے مریدوں کو جنات چھیڑتے ہوئے کانپتے ہیں. اسی لیے غوث پاک کے ایک شہزادے حضرت سیدنا میر عبد الجلیل رحمت اللہ تعالی علیہ مارر مقدسہ میں جلوہ بار ہیں، وہیں آرام فرما. سیدنا شاہ برکت اللہ رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد وہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے زمانے میں جب کسی کو بھوت یا جن لگ جاتا تو غوث پاک کے ایک لاڈلے ہیں ایک کاغذ پر لکھ دیتے، اور لکھتے کیا؟ اب بندہ عبد الجلیل اگر دانی نہ مانی و اگر مانی تو دانی، خبر شرطست خبر اعلام شرطست اعلام شرطست. فرماتے لکھ دیتے کہ اگر یہ لکھتے کہ بندہ عبد الجلیل کی طرف سے یہ خط تیرے نام ہے کہ اگر تو جانتا ہے مجھے تو تو وہاں ہرگز نہ رہے گا، اور اگر تو رہے گا تو تو ہی جانے گا، تو ہی سمجھے گا. بس بتا دینا شرط ہے، بتا دینا شرط ہے، بتا دینا شرط ہے. اب یہ لکھ کر دے دیتے، بڑے سے بڑا بھوت بھاگ کھڑا ہوتا. اور آج تک یہ معمول ہے کہ کوئی نیکوکار اگر یہی ایک سطر لکھ کر کسی بھوت والے کے گلے میں ڈالتے تو بھوت ہو کے بھاگتا، ایسا بھاگتا ہے کہ اس کا پتہ نہیں چلتا. ذرا سوچو کہ ان کی بارگاہ کے شہزادوں کی جب یہ شان ہے تو اس بارگاہ کرم کی حکومت کیسی عالی شان ہو. اس لیے محترم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان بے حساب ہے، اور جب وہ دیتے ہیں تو اتنا دیتے ہیں کہ علم بھی دیتے ہیں، عمر بھی دیتے ہیں، دولت بھی دیتے ہیں.